تدوین عالم فخر آدم بنی آدم سید العربی والعجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں گے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں میں نے درود شریف پڑھنے کو کہا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں 20 22 25 30 35 40 سال کے جو لوگ ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. غور سے میری بات کو سن لیں. اللہ آپ کے سننے کی برکت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آپ توجہ کے ساتھ ذہن حاضر رکھیں. آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. ہم نے درود شریف پڑھنے کو کہا. اب کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. آپ دیکھیں حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے تو اس کو بہت غور و خوض سے سننا چاہیے، اس پر سیریس ہونا چاہیے. رسمی روایتی طور پر نہیں، اس رسم و رواج سے باہر نکلیں، روح اور دل کی گہرائیوں سے سن کر اسے قلب میں جگہ عطا کریں. بڑا مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. بڑی مشہور روایت، بار بار آپ نے سن، لیکن غور کریں جو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا. ہم سوچتے ہیں یہ کسی اور کے لیے، یہ بات کسی اور سے کہی جا رہی ہے. غور کریں یہ ہم سے آپ سے کہی جا رہی ہے. سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ جس دن ہم درود نہیں پڑھتے ہیں اس دن ہم جنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے. جس رات ہم درود پڑھنا بھول گئے اس رات ہم جنت کے راستے کو بھولے ہوئے. اسی دن میں، اسی رات میں کوئی ایک دن ایسا ہوگا، کوئی ایک رات ایسی ہوگی جو زندگی کی آخری رات ہوگی اور زندگی کا آخری دن ہوگا. اس لیے عہد کریں آج کی اس محفل میں، یہ محفل میں یہ علماء بیٹھے، یہ صوفیاء کرام بیٹھے، آصف بھائی جیسے عظیم ہستی، سرکار غوث اعظم کے سچے عاشق بیٹھے، حضرات یہ شورا کرام، یہ بزرگ علماء بیٹھے. ان کی موجودگی میں عہد کریں، یہ ارادہ کریں آج کے بعد محفل غوث پاک سے ہم یہ تحفہ، یہ تبرک، یہ انعام لے کر جائیں گے. ہمارا کوئی دن بغیر درود کے نہیں گزرے گا. ہر دن ہم درود پاک پڑھیں گے، ہر رات ہم درود پاک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ راضی ہیں نا آپ؟ ارادہ کریں، ارادہ کریں، ارادہ کریں، ارادہ کریں. درود شریف ایک ایسا وظیفہ. آپ دیکھیں فرمان کس کا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کا، جس میں کوئی شک نہیں. کوئی ڈاؤٹ، حضور کے فرمان پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی کی بات پوری ہو یا نہ ہو، جو میرے نبی نے کہا وہ ہو کر رہے گا. وہ ہو، کیونکہ وہ خود نہیں بولتے. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، کن فیکون. یہ قرآن شریف میں 7 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا کن تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم کو ایک مکان بنانا ہو، ایک کمرہ بنانا ہو تو 17 جتن کرنے پڑتے. بالو لاؤ، سیمنٹ لاؤ، اینٹ لاؤ، مزدور لاؤ، مستری لاؤ. اس کے بعد مہینہ 15 دن کام چلے تب ایک روم بنتا ہے، ایک کمرہ بنتا ہے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ جب ارادہ کرے تو کہے کن تو 7 زمین بن جائے، کہے کن تو 7 آسمان بن جائے، کہے کن تو آسمانوں کا وجود ہو جائے، کہے کن تو فرشتے پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس سے وہ مانگنا جو تمہارے سمجھ میں آئے، وہ بھی مانگنا جس کے تم لائق نہیں، وہ بھی مانگنا. ایک آدمی بیمار ہو گیا تو ہم نے، ڈاکٹروں نے کہا یہ لا علاج ہے. اب اس کے لیے جب ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا تو ہم نے دعا میں بھی کمزوری ظاہر کر دیا کہ اب یہ اچھا نہیں ہوگا، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ یہ ڈاکٹر کہے یہ میرے بس کی بات نہیں. اللہ اگر ایک کن کہہ دے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو مریض. اللہ سے خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو. مانگنے میں تنگی مت کرنا، کیونکہ جتنا مانگنے میں سخی رہو گے اس سے بڑا وہ دینے میں سخی. ہم تو مانگنے میں بخیل ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے میں بخیل ہو گئے. اللہ سے دعا کرنے میں بخیل ہو گئے. اپنے رب سے ہم نے ربط کمزور کر دیا، رشتہ کمزور کر دیا. کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا.
یہ کیا ہے؟ یہ کن ہے. ان مثل عیسیٰ آدم کمثلہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جو اعتراض ہوا کہ اس کا خدا باپ ہے تو رب نے کہا محبوب کہو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کی ہے. وہ تو بغیر وہ کن کہتا ہے تو ادھر فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے در پہ ان کی چوکھٹ کو چومے, اپنی آنکھوں کو ملے, بریلی کے امام کو سلام کرے اور سلام کر کے عشق مصطفیٰ کا جام پیے, کہے اے لوگو. اعلیٰ حضرت بتانا چاہتے اے لوگو, جس طرح خدا کے کن سے کائنات وجود میں آتی ہے, میرے مصطفیٰ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خدا کے کن کی طرح ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کبھی ان کی صداقت کی گواہی, ان کی صداقت کی گواہی, جو لوگ تلوار لے کر دروازے پر کھڑے تھے, جو لوگ تلوار لے کر, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, عتیبہ, ابو سفیان, حالانکہ بعد میں یہ ایمان لائے, جو بدر و احد میں جان لینے گئے تھے, ان سے پوچھا تھا, کسی نے پوچھا تھا, اگل بگل اڑوس پڑوس کے ملک والوں نے پوچھا تھا کہ تم لوگ ان کے جان لینے پر آمادہ کیوں ہو, کیوں تم لوگ بدر و احد میں تلوار لے کر جاتے ہو؟ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا وہ صادق نہیں ہے؟ کیا وہ امین نہیں ہے؟ تو خون کے پیاسوں نے کہا تھا ہم دشمن ضرور ہیں, خون کے پیاسے ضرور ہیں, تلواریں میان سے باہر ضرور رہتی ہیں, رہی بات ان کے صداقت کے بارے میں پوچھتے ہو تو واللہ العظیم ان سے بڑا سچا ہم نے نہیں دیکھا, ان سے بڑا صادق ہم نے نہیں دیکھا, ان سے بڑا امین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور جن کی صداقت کی گواہی دے, چرند و پرند جن کی صداقت کی گواہی دے, پیڑ پودے جن کی صداقت کی گواہی دے. 15ویں صدی کا مسلمان کلمہ پڑھ کے ان کی باتوں میں مشکوک ہو گیا, ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. حضرات اتنا یاد رکھیے گا, زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے, جو کچھ کہا وہ ہو کر رہے گا. اللہ اپنے حبیب کی بات کو پوری کرے گا, اس لیے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا, زبان مصطفیٰ کی ہے, وہ کہا خدا کا کہا ہوتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا ہو, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک بات تو یہ کہا, جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو کبھی نہ بھولنا درود شریف پڑھنا, رات کو سونے سے پہلے بستر پر پڑھ کے سونا تاکہ جنت کے راستے میں نیند پوری ہوتی رہے. صبح اٹھنا تو درود پڑھ کر گھر سے نکلنا, بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھا کریں, بچوں پر عشق رسول کا رنگ چڑھائیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے ہو جانے کے بعد بچوں کی جب عادت خراب ہوتی تو ہاتھ نہیں آتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بچپن سے ہی ان کو مذہبی انسان بنایا جائے, حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنایا جائے, غوث پاک کی محبت کا جام پلایا جائے. حضرات گرامی وقار, میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. غوث پاک کی محفل میں بیٹھے, آج ہم کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی. بڑے پیر سے پوچھا گیا حضور آپ کے والد نے ایک سیب کی قیمت 12 سال تک چکایا, ایک سیب ہوتا ہی کتنے کا ہے؟ 2, 4, 10, 20 روپے کا. 1-2 دن مزدوری کر لیتے, 12 دن کر لیتے, 12 سال تک. تو غوث پاک فرماتے اگر میرے والد اس ایک سیب کی قیمت 12 سال نہ چکاتے تو اللہ انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا بیٹا نہ عطا کرتا. یہ اسی میں واہ واہ واہ, آنے والی نسل کے لیے کتنا اہتمام, کتنا انتظام, کیا کھاتے کیا کماتے بچوں کو لا کر دیتے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. حلال کھاؤ حلال کھلاؤ بچوں کو. آپ حضور علیہ السلام کے دین کے نمائندے ہو, آپ مسلمان ہو, آپ قادری فقیر. حضرات کم کھانا, سوکھا روکھا کھانا, سستے کپڑے پہننا, بہت قیمتی جوڑے پہننے کی ضرورت نہیں. وہی بادشاہ ہے جو حلال کھائے, وہی قیمتی جوڑا ہے جو حلال کھائے. بے شک بے شک. سے تیار کریں اپنے آپ کو آخرت کے لیے, اپنے بچوں کو حلال کھلائے, اپنے بچوں کو حلال کھلائے. بڑے پیر کی چوکھٹ کا یہ پیغام غوث اعظم کے دربار ذہن حاضر رکھیں. حضور علیہ السلام کے دربار میں چلے, آقا کے درود شریف پڑھنے سے ہماری کوتاہی کیوں اتنا زیادہ؟ اتنی بڑی بڑی بشارتیں کھول کھول کر بیان فرمایا میرے آقا. اس کے بعد حضور کی بات سچی ہے, یہ بات ذہن نشین رکھیں. ایسے سچے کہ ان سے بڑا کوئی صادق نہیں, ان سے بڑا کوئی یمین نہیں. اب ذہن حاضر رکھیں, یہ بھی روایت آپ نے علماء سے سنا ہوگا, بارہا سنا ہے, امید ہے سنا ہے. فرمایا 50 مرتبہ جو درود شریف روز پڑھتا ہے, میرے دوستوں میرے بھائیوں سن رہے نا, 50 مرتبہ درود شریف جو روز پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ, بات حق ہونا ہے فرمان حضور. سبحان اللہ. یہ قبرستان ہے نا, اللہ تعالیٰ اہل قبر پر رحم فرمائے, آمین آمین, اللہ رحمت نازل فرمائے.
اللہ برکت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ دیکھیں حالات ایسے ہیں، ہم اپنے عزیز کو لے جا کر دفن کیے، بھائی ہو، دادا ہو، باپ ہو، 10 سال نہیں گزر پاتے کہ ہم اپنے باپ کے قبر کا نشان بھول جاتے ہیں۔ اپنے باپ کے، حالانکہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ باپ کا گھر ہے، جس کھیت میں اناج اگا کر کھاتے پیتے ہیں وہ بھی میرے باپ کا ہے، جو کاروبار کرتے ہو بھی میرے باپ کا، میں پیدا ہوا ہوں اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد بھی ہم باپ کی قبر کا نشان بھول گئے۔ جس ماں نے ہر درد کو سہ کے اپنا دودھ پلا کر ہمیں پروان چڑھایا تھا، اس ماں کو ہم دعاؤں میں یاد کرنا بھول گئے، دعاؤں میں یاد کرنا بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں بھی 1 لاکھ کا مجمع بیٹھ جائے اور کوئی عظیم شخصیت آئے، بغداد شریف کے کوئی بزرگ آ جائے، یا بریلی شریف کے حضور قائد اہل سنت آ جائے، حضور گلزار ملت آ جائے، یا حضور اسجد میاں آ جائے، منبر پاک پر بیٹھے، جہاں پر عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، مفتی بھی ہو، متقی بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، فلاسفر بھی ہو، سب ان کے دید کے لیے منتظر ہو۔ دید، اب ظاہر سی بات ہے جو دید کے لیے منتظر ہو تو ان سے جو مصافحہ پائے گا تو کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور ایسے لاکھ کے مجمع میں ایک مزدور آدمی بیٹھا ہو، پھٹے پرانے لباس ہو، غریب ہو، سماج میں کوئی عزت نہ ہو، اس کے محلے ٹولے کے لوگ بھی اسے نہ جانتے ہو، اچانک ایک بڑی شخصیت آ کر اس منبر سے، جس کے دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہو، وہ نام لے کر آواز دے، اے فلاں آؤ، اور پھر وہ مصافحہ کرے اس سے قریب بلا کر، تو بتائیے اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے اس وقت؟ یہ میں نے ایک مثال پیش کیا ہے، کل قیامت کا دن قائم ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یہ دنیا والے ہیں، دنیا والے طفیل بھائی یہاں قبر بھلا دیے، وہاں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، باپ انکار کر دے، باپ بھائی انکار کر دے، وہاں سب بھلا دیں گے۔ اور ہوں گے کتنے لوگ؟ اول تا عیسیٰ، آدم تا عیسیٰ پیغمبر ہوں گے، خلیل اللہ ہوں گے، کلیم اللہ ہوں گے، روح اللہ ہوں گے، نذیر اللہ ہوں گے، صفی اللہ ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و حیدر ہوں گے، شہدائے اسلام ہوں گے، غوث پاک ہوں گے، امام اعظم ہوں گے، غریب نواز ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صابرین ہوں گے، شاکرین ہوں گے، متوکلین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صائمین ہوں گے، محافظین ہوں گے، معصومین ہوں گے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہوں، ایسے نازک ماحول میں ایک آمد کا انتظار ہوگا، ایک ذات کا انتظار ہوگا، وہ کب تشریف لائیں گے، کب جلوہ دکھائیں گے، کب ان کی آمد ہوگی، کب نوری کرنیں بکھریں گی، کب سکون میں اثر آئے گا، کب قرار میں اثر آئے گا۔ ایسے ہی نازک وقت کو یاد کر کے بریلی کے امام کے شوق میں اضافہ ہو رہا ہے، عشق جوش مار رہا ہے، کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاثیر کلام اعلیٰ حضرت، واہ 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 واہ، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ اتنا آسان تھا قبر چھوڑ کر جانا؟ بھائی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہے کاشف کی، تاحد نگاہ کشادہ ہو چکی، اچانک اٹھنا پڑ رہا ہے، تو کہا یہ آرام کا بستر، اے سی کولر میں کوئی دوپہر میں بیٹھا ہو، 1 کلومیٹر جانا پڑے بائک سے تو نکلتا نہیں، کہتا شام کو جاؤں گا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو۔ اب اسے معلوم ہے کہ سوا نیزے پہ سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، لیکن ایک شوق اسے کھینچے جا رہا ہے، حضور کا دیدار کا شوق۔ افسوس آج ہمارے سینے میں نہ اللہ کا خوف باقی رہ گیا، نہ نبی کے دید کا شوق باقی رہ گیا۔ اس سے خوف خدا مانگو، حضور کی محبت کا شوق مانگو اللہ سے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب حضور کی آمد ہوگی ایک نور کا تختہ لگا ہے، نور کے منبر پر میرے آقا جلوہ بار ہیں۔ اب کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر؟ حدیث شریف میں آیا 120 صفیں ہوں گے، جس میں 80 صف صرف حضور کی امت کی ہوں گے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے یہ بھی آپ جانتے ہیں، سارے انسان موجود ہیں، ساری مخلوق موجود ہے، کل کائنات موجود ہے وہاں پر۔ ایسے نازک ماحول میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو آپ کے ابھاری گاؤں کا ہوگا، جو ظاہری اعتبار سے بہت مالدار نہ ہوگا، اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلے کے لوگ اسے نہیں جانتے، قبر میں دفن ہو گیا، محلے کے لوگ 4-6 سال بعد بھول گئے، لیکن اس کا زندگی کا ایک معمول تھا، وہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھنے والا تھا۔ میرے آقا اپنے منبر سے آواز دیں گے، اے فلاں اے فلاں، لوگ تجھے نہیں جانتے، میں تجھے خوب جانتا ہوں، جو میرا وعدہ ہے میں اسے پورا کر رہا ہوں۔
میرا وعدہ تھا میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں کس سے مصافحہ؟ اللہ حضرات گرامی اس وقت اس کی خوشی، وہ قیامت اس کے لیے قیامت نہیں بلکہ اس کی معراج بن جائے۔ بے شک اس سے میرے دوستو وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے درود شریف، قیامت کے دن کی تیاری کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہر دن 50 بار ہی پڑھ لیں، 50 تک نہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور پڑھنا۔ اگر شام اور صبح 50 بار پڑھ لیں، صبح 50 بار تو 100 بار ہو جائے گا۔ 100 بار کے بارے میں حدیث شریف آئی، آقا فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق نہیں ہے اور یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اگر ہم ادب سے بیٹھ کر 5 منٹ درود کے لیے ٹائم دے دیں اپنے گھر میں، دن میں 5 منٹ، رات میں 5 منٹ سے کم وقت میں 50 بار درود شریف آپ پڑھ لیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو میرے دوستو یہ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، تو ہم یہ بہت بڑی ناانصافی، احسان فراموش ہیں ہم۔ زمین آقا کی، آسمان آقا کا، کائنات آقا کی۔ کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا؟ کیا مسلک اعلیٰ حضرت صرف رسمی لگائیں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ اس لیے میرے دوستو درود شریف پڑھنے کے لیے عہد کرے آج کی اس محفل سے، یہ ارادہ کر کے اٹھے۔ دوسری بات یہ، ایک بات اور مجھے یہ بتانا ہے، توجہ چاہیے، ذہن حاضر رکھیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جو دل ہے، یہ دل گناہوں کی آلودگیوں کے باعث بیمار ہو چکا، یا تو سخت ہو چکا یا تو مردہ ہو چکا۔ اب یہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد، اس کو ہم نے صرف کب پڑھا؟ جب گھر سے جنازہ اٹھے تب جنازہ اٹھاتے وقت پڑھ دیتے ہیں، تیسرے دن دوسرے دن چادر بچھا کر 5 کلو چنے بھگا کر اس پہ ہم کلمہ پڑھاتے ہیں۔ بے شک یہ کام اچھا کام ہے، یہ بہت بڑا کام، لیکن یہ کلمہ صرف اسی دن کے لیے نہیں ہے، ہر دن کے لیے یہ کلمہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے شیطان کی طاقت مغلوب ہونے لگتی ہے، نفس اور شیطان کی شرارتیں وجود پر غالب نہیں آنے پاتی۔ کلمہ پڑھنے سے انسان کے وجود کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کے ایمان کو تقویت ملنے لگتی ہے۔ میرے دوستو آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہنے سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ کل بلال حبشی کوڑوں کی اور تلواروں کی اور گرم گرم ریت کی ریت پر جب آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا اس وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ کیا بھول جاؤ گے عمار بن یاسر کو، حضرت یاسر کو، بی بی سمیہ کو، جناب حذیفہ کو؟ کیا بھول جائیں گے حضرت زید بن حارثہ کو؟ ان لوگوں نے اس وقت کلمہ پڑھا، انہی کی برکتیں ہیں کہ آج ہمیں یہ اسلام ملا، یہ کلمہ ملا۔ تو لہٰذا کلمہ طیبہ کا محفل غوث پاک کی ہے۔ اب آ جائیے توجہ چاہیے، سرکار غوث پاک کی محفل کی یہ شان رہی ہے کہ آپ کی محفل میں لاکھوں لاکھ توبہ کرتے ہیں، سینکڑوں توبہ کرتے ہیں۔ چور آتے، ڈاکو آتے، رہزن آتے، زانی آتے، بدکار آتے، سیاکار آتے۔ اس سے پہلے سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ وہ تو پوری دنیا مل کر بڑے پیر کی شان بیان کرے نہیں ہو سکتا۔ ہم اس لیے نہیں بیان کرتے کہ بڑے پیر کی شان و عظمت میں ہم کوئی مبالغہ کریں، بلکہ بھیک لینے کے لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے در کی خیرات دینے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم شان مصطفیٰ ہے، حضور غوث اعظم مظہر ذات مصطفیٰ ہے، حضور غوث اعظم مقام مصطفیٰ کے ایک مقام ہے، حضور غوث اعظم حضور علیہ السلام کے وجود ہے۔ فرمایا ھذا وجود جدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر، یعنی یہ جو میرا وجود ہے یہ وجود مصطفیٰ ہے، اسی لیے مجھ سے شان مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے۔ ذہن حاضر کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ بڑے پیر کا نام زبان پر آئے تو خدا کا شکر ادا کیا کریں، یہ نام سب کی زبان پر نہیں آتا، اللہ جب توفیق دے تب غوث پاک کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں۔ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاگل ہے یاد، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے وہ شاگل ہے یاد۔ علامہ امام خفاجی رحمۃ اللہ، بڑے عظیم بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث، سبحان اللہ، بڑے عظیم بزرگ گزرے۔ اب دیکھیں یہ کتنی تحقیق سے باتیں کرتے ہیں علامہ خفاجی۔ حضور کے حدیث کے تعلق سے ایک بات کیا ہے، ایک حدیث شریف کے تعلق سے، کہ حدیث شریف آئی کہ بدھ کے دن ناخون نہ کاٹا کرے، اس سے کوڑھ اور برس کا مرض ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایک محدث کا تذکرہ کیا، اس پر تفسیرہ کر کے پھر فرمایا کہ وہ محدث جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف سمجھ کر عمل کرنا چھوڑا۔ اب بدھ کے دن ناخون کاٹنا شروع کر، کہا حدیث ضعیفی تو ہے، ضعیف حدیث عمل میں نہیں لائی جاتی۔
یہ کہہ کر کے انہوں نے ضعیف حدیثیں عمل میں نہیں لائی جاتی نظر انداز کر دیا۔ حضرات نعروں سے استقبال کر لیں۔ دیکھیں گفتگو کی پاکیزگی کے سائبان کے نیچے ہندوستان کا شہر آفاق اور معتبر لہجہ محترم زین العابدین کانپوری کے آمد کے بگل بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اہل سنت۔ میں ابھاری کے تمام تر نوجوانوں کی طرف سے، اراکین کی طرف سے، علماء کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے بھائی محترم احسان شاکر اعظمی صاحب اور محترم طفیل شمسی صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا آفاقی لہجہ جو مردوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے دنیا محترم دلبر شاہی کلکتوی کے نام سے جانتی ہے، ان کی بھی آمد ہوئی ہے۔ ہم منتظمین کی طرف سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری مبارکبادیاں کہ ایسوں کو جمع کیا ہے جن کو اکٹھا دیکھنے کے لیے خود ہماری بھی آنکھیں بے چین و بے قرار تھی۔ تقریر کا یہ اقتباس کہیں پھسلنے نہ پائے، اسے آپ بغور سماعت کریں۔ ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ بارک وسلم۔ توجہ چاہتے ہیں، ذہن حاضر رکھیں۔ تو بدھ کے دن حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کی کئی کیٹگری ہوتی ہے، حدیث شریف کی کئی کیٹگری ہوتی ہے۔ تو ایک ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث کو روایت کرنے والے بیچ کے راویان ہوتے ہیں، اس میں کچھ کمزوری ہو تو اسے ضعیف کہا جاتا ہے، اس میں کمزوری کے بعد۔ تو وہ محدث جو تھے حدیث پڑھ کر بدھ کو ہی ناخن کاٹتے۔ چند مہینے گزرے تھے کہ انگلیاں پھول گئی، سفید داغ، کوڑھ کا مرض، علاج کرتے کرتے تھک گئے، شفا نہ ملی۔ خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف کہتے ہیں جب حدیث پڑھ ہی لیا تھا تو عمل کیوں نہ کیا۔ کہا آقا حدیث ضعیف تھی، کہا نادان ہو، ضعیف حدیث راوی کی وجہ سے ہے، میرے فرمان کی وجہ سے تھوڑی ہے۔ فرمان تو میرا ہی ہے نا، فرمان تو میرا ہی ہے نا۔ تو میرے دوستو، تو اس کے بعد آقا کریم نے انہیں شفا عطا فرمایا، اپنے دستے پاک کو ان کے جسم پر پھیرا۔ تو امام خفاجی اتنی تحقیق سے بات کرتے ہیں اور اتنے بڑے عاشق ہیں، تو اندازہ کریں غوث پاک کے تعلق سے انہی کا قلم چل رہا ہے، غوث پاک کے تعلق سے انہی کا قلم چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کا معجزہ جمع کرنے لگا، حضور کا معجزہ، اور جمع کرتے کرتے میں اس موڑ پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا میرے آقا کا پسینہ خوشبودار تھا، میرے آقا کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، میرے آقا کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا، اور حضور کے جسم مبارک سے شکم اطہر سے جو شے خارج ہوتی بول براز، جب حضور حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت، پھر آقا تشریف لاتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں جاتی تو وہاں کچھ نہ ہوتا سوائے کستوری کی خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ہر معجزے کا ذکر کر کے میں نے نیچے ایک ولی کی کرامت کا بیان کیا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو کرامت ہے یہ حضور کے اس معجزے کا فیض ہے، یہ جو کرامت ہے حضور کے اس معجزے کا فیض ہے، یہ جو کرامت ہے حضور کے اس معجزے کا فیض ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پہنچا پسینہ خوشبودار تھا، بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا، بول براز خوشبودار، تو کہا مجھ پر سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے دعویٰ کیا تھا امت کے اولیاء کو جو فردن فردن کرامتیں ملی ہے اصل یہ حضور کے معجزے کا فیض ہے۔ تو کہتے جب یہاں میں نے کوئی کرامت نہ دکھایا تو سائل نے مجھ سے سوال کر دیا آپ نے جو دعویٰ کیا بڑی محنت کیا لیکن ایک نقص ہے اس کی وجہ سے کتاب کامل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے ایک بات لکھا ہے حضور کا پسینہ خوشبودار تھا، امت میں کون ایسا ولی ہے جس کا پسینہ خوشبودار؟ آپ نے کہا حضور کے پیرہن پر اترن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے، امت کا کون سا ولی ہے ایسا؟ آپ نے کہا حضور کے بول براز خوشبودار تھے، امت کے کون سا ولی ہے؟ کہتے ہیں میری آنکھ بھیگ گئی، میرا قلم رک گیا لکھتے لکھتے، اور میں غمزدہ تھا، حیران تھا، پریشان تھا اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اتنے میں اچانک میری آنکھ لگی تو ایک نوری چہرے والا نظر آیا، ایک چمکتی رنگت نظر آئی، ایک پاکیزہ بدن نظر آیا، ایک مہکتا وجود نظر آیا۔ اس نے کہا کیا سوچتا ہے؟ قلم اٹھا آگے لکھ، امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جس
جس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، جس کے بدن پر مچھر نہیں بیٹھا، جس کا جبہ دھل کر کے دوپہر کی دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالا جائے تو اس جبے کا احترام مکھی اور مچھر کرتے تھے۔ امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جو ممبر لگا کر تقریر کرے، بدن جب پسینے سے بھگ جائے تو پوری محفل خوشبودار ہو جائے۔ امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے کہ جس کی زندگی کے جب آخری ایام آئے تھے، چند مہینے چند برس رہ گئے تھے، تو اس کے شکم سے جو شے خارج ہوتی خوشبودار ہوتی۔ امت میں ایسا بھی شخص گزرا ہے، کہا کس کا نام لکھوں، وہ کون ہے؟ کہا لکھ فیضا هو الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی۔ کہا حضور یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کون ہے؟ کہا انا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ بریلی کے امام اس بات کو بیان کرتے ہوئے وجدانی کیفیت میں اپنی پوری توجہ کو بغداد کی وادیوں میں فنا کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی، یہ لکھنؤ فرنگی محل کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ان کو بحر العلوم لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ 15ویں صدی کے القاب نہیں ہیں، سن 2022 ہے۔ یا اعلیٰ حضرت جب بحر العلوم کہیں تو وہ ہے۔ جی جی جی، اب یہ نہیں کہ بڑے بڑے اشتہاروں میں بڑے بڑے نام چھاپ دیے جائیں، اب ہو یا نہ ہو، یہ تو مبالغے کا دور ہے، جس کو جو چاہو کہو، کوئی دقت نہیں حضرات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بحر العلوم، تو اعلیٰ حضرت جب لکھیں بحر العلوم تو وہ ہے، مطلب علم کا سمندر، علم کا اتنا بڑا سمندر بحر العلوم۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی حضور کے ایک حدیث پر تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے آقا کریم علیہ السلام جب سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو آقا وضو نہ فرماتے، نماز ادا فرماتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شریعت کہتی ہے، آپ کا فرمان کہتا ہے بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، لیکن آپ تازہ وضو نہیں فرماتے۔ کہا عائشہ وضو نیند نہیں توڑتی، وضو غفلت کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور میری آنکھ تو بند ہوتی ہے، میں غافل نہیں ہوتا، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اگر حضور بے خبر ہو گئے تو زمانے کا نظام کیسے چلے گا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی وقار اس حدیث کا تذکرہ کر کے کہتے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، غفلت کی وجہ سے، بے ہوشی کی، آدمی ہوش کھو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کہتے وہ تو نبی ہے، نبی شان بڑی ہے۔ حضور کے امت میں کچھ ولی بھی ایسے گزرے ہیں نیند سے جن کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ کبھی غافل ہوتے ہی نہیں، ان کا قلب اتنا روشن ہو چکا ہے کہ ہر وقت بیدار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ نئی بات آپ نے رکھا ہے، امت کا کون سا ایسا ولی ہے؟ قادری فقیر لکھنؤ کی زمین سے بول پڑا میری نظر میں اور اولیاء ہیں، لیکن تسلی کے لیے ایک نام لے لیتا ہوں کہ جو نیند میں بھی غافل نہیں بیدار ہوتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے آقا بڑے پیر غوث اعظم ہے، جو سو جاتے ہیں تو وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، پیار جہاں پایا جیسے پایا۔ قادری فقیر غوث پاک کی تعلیم کے اس بات پر زور دیا گیا ہے سچ بولو، غیبت سے بچو، حسد بغض و اناد سے بچو، اپنے لقمے کو حلال مانو۔ سمجھ رہے ہیں؟ قادری فقیروں کے لیے یہ بات لازم ہے۔ رسمی قادری روایتی قادری نہیں، حقیقی بن گیا۔ یوں تو ان کا نام لو، وہ سخی اتنا ہے جیسے پکارو ویسے دے دیتے ہیں، لیکن خوش اسی سے ہوتے ہیں جو ان کی تعلیم پر عمل کرے، قرب اسی کو عطا کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ خود ان کی زندگی دیکھ لیں غوث پاک کی، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی روایت دیکھیں، آپ کی شان، آپ کا کرم، آپ کا مقام تو یہ رہا 51 برس کی عمر میں بغداد شریف میں آپ کا منبر لگا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو 51 سال آپ کے گزرے ہیں یہ بڑے سخت مجاہدات کے تھے۔ 18 سال کی عمر میں اپنی امی کے دربار سے قدم چوم کر جدا ہوا۔ حضرات گرامی راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، لیکن غوث پاک کی صداقت پہ لاکھوں سلام۔
غوث پاک کی صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم کو یہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں یقیناً جو ہے جو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بڑے پیر کی بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل تو کریں۔ ہم لاکھ چلاتے رہے، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، یہ چلانے سے کام نہیں چلے گا جب تک یہ دین ہمارے کردار میں، ہمارے وجود میں داخل نہ ہو۔ لوگ ہمارے لہجے سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے کردار سے، ہماری پاکیزگی سے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہونے والے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم فرماتے لوگوں، میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا ہے وہ میری تقریر سن کر کے نہیں، اللہ، وہ میری کرامت دیکھ کر کے نہیں، وہ میری سچائی صداقت دیکھ کر کے۔ اس وقت کے حالات یہ کہہ رہے تھے جھوٹ بولو جان بچاؤ، لیکن میرا ایمان یہ کہہ رہا تھا سچ بولو، جو لوگ لوٹنے آئے ہیں ان کو ایمان عطا کرو، جو لوٹنے آئے ہیں ان کو ہدایت کی راہ عطا کرو، جو لوٹ چکے ہیں مسافر ہیں ان کے مال واپس کراؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ شیطان ایک ایسے خوبصورت چہرے کو دکھاتا ہے کہ جسے انسان دیکھ کر اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ کہا مجھے بھی دکھایا سچ بولو مال بچاؤ جان بچاؤ، لیکن میں نے اس وقت اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کے حربے کو ناکام کیا اور اپنے نانا کے فرمان کی طرف عمل پیرا رہا، میں نے سچائی کے دامن کو نہ چھوڑا۔ کہتے یہ میری سچ کی برکت ہے، لوگ کہہ رہے تھے جھوٹ بول کر مال بچاؤ، لیکن یہ میرے سچ کی برکت ہے کہ جو لوگ لٹ چکے تھے ان کا مال انہیں واپس ہو گیا۔ اور کہا میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا ہے وہ سب اللہ کے ولی بنے، وہ ڈاکو تھے، وہ تقریر سن کر کے نہیں، وہ بلکہ میری سچائی کو دیکھ کر۔ پیغام کیا ہے؟ قادری فقیروں ہمارے آپ کے لیے پیغام، تجارت ہو، سفر ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، خرید و فروخت ہو، معاملات ہو یا جو بھی ہو، غوث پاک کے غلاموں پر لازم ہے کہ ہر معاملات میں سچ کا سہارا۔ سچے تاجر کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ۔ آج ہماری تجارت میں برکت نہیں کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہے، آج سچائی صداقت ہمارے گھروں سے نکل چکی کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل گیا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر بغداد شریف پہنچے، 7 برس گزرے، 25 سال عمر ہو گئی، بغداد شریف کے جنگل میں چلے گئے۔ وہ 25 سال اتنے سخت تھے کہ خود غوث پاک کہتے ہیں 40 دن میں کھانا پینا نہ کھاتا تھا۔ حضرت خضر آئے، 1 سال کے بعد آئے، کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کہا کھیر تھی، حلوہ پراٹھا تھا، میں بیٹھ گیا، 2 لقمہ کھایا۔ کہتے ہیں جناب خضر میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ غوث پاک کہتے ہیں وہ چلے گئے، 1 سال کے بعد آئے۔ بغداد شریف کی ٹھنڈی گرمی بڑی سخت ہے، سردی بھی گرمی بھی دھوپ بھی، وہیں بارش ہوئی۔ 1 سال بعد جناب خضر آئے تو غوث پاک کو وہیں پایا، پھر کچھ کھایا کھلایا، پھر چلے گئے، کہتے ہیں میں پھر آؤں گا۔ گئے تو 2 سال بعد آئے، غوث پاک کو وہیں پایا، پھر آئے، پھر چلے گئے، کہتے ہیں میں پھر آؤں گا۔ گئے تو 3 سال بعد آئے۔ جناب خضر نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے بڑوں کو آزمایا، سب مجھے دیکھ کر حیرت زدہ تھے، لیکن آپ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ غوث پاک کہتے ہیں یہ تو ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ بار بار حیرت زدہ رہے۔ سرکار غوث اعظم 11 سال تک عراق کے عجمی برج میں اپنا وقت گزارا۔ آپ فرماتے ہیں 8 دن ہو گئے میں نے کچھ نہ کھایا تھا، 8 دن ہو گئے تھے۔ کہا میری عادت نہ تھی کہیں ہاتھ پھیلانے کی، کہتے میں دینے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے اللہ نوازے تو دیا کرو، غریبوں کی، کمزوروں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرو۔ خود کھا کے پیٹ بھر لینا یہ انسانیت نہیں ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، مریضوں کا علاج کراؤ، مالدار ہو اپنے مال کی زکات دو، اور زکات کے علاوہ بھی اللہ نے وسعت دیا ہے تو صدقہ نافلہ کہہ کر کے رب کا قرب حاصل کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کی زندگی دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا مذہب یہ رہا، ہمارا دین یہ رہا۔ یہ پیسے بینکوں میں بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، امت رسول کی خدمت کے لیے۔ کیا توکل پر اعتماد اتنا کمزور ہو جائے گا؟ نہ جمع کریں گے تو کل کیسے کھائیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا کل آپ رہیں گے؟ کل کی زندگی کے بارے میں ہمارا وہ سارا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جمع نہ کرو، جمع تب کرو، پیسہ جمع ہو کوئی بھوکا ہو، پیسہ جمع ہو کوئی علاج کے لیے دم توڑ لاؤ، پیسہ جمع ہو کوئی ننگا ہو، پیسہ جمع ہے کوئی پریشان حال ہے، پیسہ جمع ہم اس کی مدد نہیں کرتے تو لعنت ہے ایسی جمع رقم پر۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے میرے دوستو آؤ اسلام سخاوت کا مذہب ہے،
اسلام محبت کا مطلب ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر کی زندگی دیکھیں. غوث پاک کہتے 8 دن کچھ نہ کھایا اور کہتے بھوک کی حالت میں میں ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. کہا جیسے ہی مسجد میں آ کر میں بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مسافر آیا, دسترخوان لگایا. دسترخوان لگانے کے بعد اس نے حلوہ پراٹھا نکالا اور وہ کھانا چاہتا تھا. اس کی نگاہ میرے اوپر پڑی. جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا اے نوجوان آؤ میرے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ. میں نے اس سے کہا بارک اللہ, میں نے اس سے کہا بارک اللہ. اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ مجھے بلایا, میں نے کہا بارک اللہ. تیسری مرتبہ کہا تو کہا میں اس کا دل رکھنے کے لیے میں چلا گیا اور میں نے دعا کیا یا اللہ میں کسی دسترخوان پر روٹی توڑنے کا عادی نہیں ہوں, حلال کھلانا مجھے, حلال کھلانا مجھے. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. مشکوک چیزوں کو غوث پاک ترک فرما دیتے اور فرمایا جو لوگ مشکوک چیزوں کو ترک کر دیں گے وہ حرام سے محفوظ ہو جائیں گے. جو مشکوک غذا کو ترک کر دیں وہ حرام سے محفوظ ہو جائیں. مشکوک کا مطلب جن چیز میں شک ہو جائے یہ حلال ہے, وہ شک کی بنا پر وہ چیز ناجائز تو نہیں ہوتی, لیکن بڑے پیر اپنے فقیروں سے کہتے ہیں اگر ترک کر دو گے تو محفوظ ہو جائے. تو کہتے ہیں میں گیا دسترخوان پر جیسے ہی بیٹھا قریب تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر روٹی کے ٹکڑے کو منہ میں ڈالتا. اس نے کہا اے نوجوان یہ بتاؤ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیوں ان سے کیا کام ہے؟ کہا بات دراصل یہ کہ میں ان کے شہر جیلان سے آیا ہوں. جب میں آنے لگا تھا تو ان کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا میرا بیٹا کئی سال پہلے بغداد پڑھنے گیا ہے, میرا بیٹا بغداد گیا. میں نے کچھ رقم دیے تھے 40 اشرفی میں نے دیا تھا. اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی, پتہ نہیں کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیسے رہتا ہے. تم جا رہے ہو بغداد شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی نام کا کوئی شخص ملے اور وہ میرا بیٹا ہو تو یہ رقم اسے دے دینا. وہ کہتا ہے 8 دن ہو گئے, 8 دن سے اسی بغداد شہر میں میں شیخ کو تلاش کر رہا ہوں, لیکن تلاش کرتے کرتے میں تھک گیا. میرے جو اپنے ذاتی پیسے تھے میرا اپنا پیسہ بھی ختم ہو گیا. اب بھوک لگی, بھوک کی شدت سے میری حال نڈھال ہوئی تو کہتے ہیں میں انہی کے پیسے کے یہ کھانا خرید کر لایا ہوں. سرکار غوث اعظم سجدے میں چلے جاتے ہیں. کہا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تجھ سے جو جیسی امید رکھے تو ایسے ہی عطا کرتا ہے. میری خواہش ہوتی ہے اپنا کھاؤں اپنا کھلاؤں, شکر ہے تیرا اپنے ہی دسترخوان پر بیٹھایا ہے کسی اور کے دسترخوان پر نہیں. واہ 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 واہ. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حضرات گرامی وقار سرکار غوث پاک فرماتے میں ہی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. اس کے بعد کھانا کھایا, اس کے بعد جب وہ چلنے لگے تو جو رقم تھی سرکار غوث اعظم نے قبول کر کے پھر ان کو دیا. کہا دیکھو میں مقیم ہوں تم مسافر ہو, مقیم سے زیادہ مسافر کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے. میری والدہ نے جو مجھے بھیجا میں نے قبول کر لیا, میری طرف سے تم یہ نظر قبول کر. حضرات گرامی وقار 51 برس کی عمر غوث پاک کی, بغداد میں ممبر لگا, تقریر کرنا شروع کیے تو 2-3 آدمی ہوتے تھے. چند مہینے گزرے سامنے 70,000 کا مجمع ہو گیا. ملا علی قاری کہتے غوث پاک خطاب کرتے کرتے ایک نگاہ ڈالتے محفل میں تو 400 سے لے کر 4,000 تک لوگ اللہ کے ولی بن جاتے. 70 لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے. ہفتے میں 3 خطاب فرماتے, سنیچر کو, جمعہ کو, اتوار کو, منگل کی شام کو. بڑے پیر کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں ڈاکو, رہزن, چور, بدماش, دنیا دار قسم کے لوگ توبہ نہ کریں اور عیسائی یہودی آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ توبہ کیا نعمت ہے. آج ہم نے توبہ کرنا چھوڑ دیا. لوگ سوچتے ہیں توبہ وہ کرے جو گنہگار ہو. ہم نے کہا یہ سوچنا میں گنہگار نہیں ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے. سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو یہ کہتا ہے میں گنہگار نہیں. کیا گناہ ہمارے اندر نہیں؟ جس نے گناہ کو پہچان لیا اس نے رب کی معرفت کو حاصل کر لیا. گناہ کے سوسے وجود کے کن کن حصوں سے اٹھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کیا زنا اسی کا نام گناہ ہے؟ کیا شراب پینا یہی گناہ ہے؟ کیا چوری کرنا یہ تو بڑے بڑے جرائم ہی ہے. نہ جانے کتنے گناہوں کے جراثیم ہمارے وجود کے اندر پنپتے ہیں جسے بغض کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں, تکبر کہتے ہیں. حسد کیا یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے, یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے یہ. لیکن آقا فرماتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی آگ ہے جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کر دے. حج کو کھا ڈالے, عمرے کو کھا ڈالے, نماز کو کھا ڈالے, روزے کو کھا ڈالے, نیکیوں کو تباہ کر ڈالے. میرے دوستو اس لیے توبہ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا, اللہ سے معافی مانگنا. ابھی 15 دن پہلے رمضان شریف گزرا, توجہ چاہتے ہیں
معافی مانگنے کا جذبہ پیدا کریں، روز اللہ سے معافی مانگیں، سچی توبہ کی کوشش کریں، گناہوں کو ترک کر کے معافی مانگیں۔ ہر شخص پر لازم ہے، ہم پر بھی لازم ہے۔ یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، ایک وقت ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے کہا پلٹنا ہے تمہیں اللہ کی طرف۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دنیا دار بن کر زندگی جیے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ۔ کیا مطلب؟ جو میرا کلمہ پڑھ لیا وہ میری شریعت کا قیدی ہو گیا، میرے دین کا قیدی، میرے فرمان کا قیدی ہو گیا۔ اب اس کو کوئی توڑے، اس قید خانے سے باہر جانے کی کوشش کرے گا تو پھر آخرت اس کے لیے قید خانہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، آپ دیکھیں ذرا، رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر، رمضان کے اخیر عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر، 27ویں پر امید زیادہ ہے لوگوں۔ مطلب یہ نہیں کہ شب قدر اب ایک سال بعد آئے گی، شب قدر رمضان میں اخیر عشرے میں آتی ہے، لیکن شب قدر میں اللہ کے نبی نے جو ایک اہم پیغام کو اجاگر کیا، میں کہتا ہوں وہ امت کے لیے تھا اور ہر دن کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ شب قدر پا جاؤں تو کیا کروں؟ پوچھنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ، یہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں۔ آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے دلہن تلاش کرتے ہیں، اس گاؤں میں اس گاؤں میں، جو خوبصورت ہو پسند پڑے جیسے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو پسند پڑے کرے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا یہ پسند اللہ کی تھی۔ اللہ، اپنے بچوں کے لیے دلہن آپ پسند کرتے ہو، حضور کی محبوب کے لیے محبوبہ کا انتخاب پروردگار کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور کسی بیوی کے بستر کے پر میں ہوتا ساتھ میں تو پھر قرآن کی آیت کا نزول نہ ہوتا، لیکن کہتے عائشہ کے ساتھ میں ہوتا، بستر پر ہوتا تو نزول قرآن کا سلسلہ جاری۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ قربت رہی آپ کی کہ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو تمام بیویوں سے آپ نے اجازت طلب فرمایا کہ جو زندگی کے چند دن میرے بچے مجھے عائشہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب کا وصال ہوا تو سرکار کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے گود میں رکھا ہوا۔ اللہ کے حبیب کا وصال کی گھڑیاں قریب ہے، آقا نے مسواک کو مانگا کہ مجھے مسواک، یہ مسواک کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا برس منظر نہ کریں اس کو، لیکن مسواک کیا کریں، اس سے آنکھ کی بینائی تیز ہوگی، عقل تیز ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت کے وقت کلمہ شریف نصیب ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ آقا فرماتے اگر امت پر پریشانی نہ گزرتی، شاک نہ گزرتی تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے لیے یہ فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی امت آنے والے وقتوں میں اتنی غفلت کے شکار ہو جائے گی، مسواک پر مسواک وضو ان پر لوڈ بن جائے گا۔ آج حالات یہی ہو گئے نا ہمارے، آج حالات یہی ہو گئے ہمارے۔ جب سے مذہبی چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر لوڈ بن لیا، دنیا میں جینا ہمارے لیے دشوار ہوا۔ ہمیں عزت اسلام نے دیا تھا، اسلام کے طور طریقے نے دیا تھا، اسلام کے قانون نے دیا تھا، تو مسواک مانگا آقا نے، سیدہ نے مسواک عطا فرمایا۔ حضور اپنے دہنے مبارک میں رکھتے ہیں، نقاہت کی وجہ سے اس کو باریک اونچا نہ کر سکے، لیکن لعاب مصطفیٰ اس میں لگا ہوا تھا۔ سیدہ نے اسے لیا اور لے کر کے اپنے منہ میں رکھا اور اس کو باریک کیا۔ اب لعاب مصطفیٰ لعاب عائشہ ایک ہو گئے، اور جب ایک ہو گئے تب سرکار نے اسے پھر بلا کراہت استعمال فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس وقت دنیا سے تشریف لے گئے جب لعاب عائشہ آپ کے دہنے مبارک میں۔ حضرات گرامی وقار، یہ کتنی محبوبہ تھی۔ قرآن شریف سورہ نور میں 17 یا 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں ان کی عظمت کا بیان ہے، ان کی شان بیان ہے۔ آج جہاں گنبد خضرا شریف بنا ہوا ہے اس کے نیچے حضور کی مزار مقدس ہے۔ یہ حجرہ گنبد خضرا جہاں ہے یہی وہ جگہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو حجرہ تھا۔ قیامت تک کے لیے اس زمین کا انتخاب فرمایا آرامگاہ کے لیے جو عائشہ کا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ خاتون گنہگار تھی معاذ اللہ؟ کسی کے گمان میں یہ بات آ سکتی معاذ اللہ؟ یہ ام المومنین ہم مومن مردوں کی ماں ہے، اور ایسی ماں ہے جن ماؤں نے ہمیں پیٹ سے جنم دیا ہے کوکھ سے، ایسی ہزاروں مائیں اماں عائشہ کے قدموں پہ قربان۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، انہوں نے کہا تھا سرکار شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا تھا عائشہ جب شب قدر مل جائے تو 3 لفظ کی ایک دعا بتایا، اور یہ دعا ہم غور نہیں کرتے، یہ ہر کیلنڈر میں رمضان شریف کے ہر اشتہار میں، ہر ٹائم ٹیبل والے کارڈ میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے۔ حضور نے جو فرمایا شب قدر ملے، شب قدر 1000 مہینے سے افضل بات۔ پوچھنے والی محبوبہ ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ رب کا محبوب ہے، رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب اس رات میں جو عمل بتایا جائے گا وہ کوئی معمولی عمل نہ ہوگا،
بہت بڑا عمل ہوگا. فرمایا عائشہ یہ کہا کرو اللہ سے شب قدر پانا تو کہنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا ہے یہ صرف شب قدر کے لیے نہیں تھا, یہ بتایا جا رہا ہے اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں, مجھے معاف کر. معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. بندہ گنہگار ہو تو پرہیزگار بن جاتا ہے, بندہ بدکار ہو تو نیکوکار بن جاتا ہے. میرے دوستو بہت ہو چکا, ہم نے موبائل کے اسکرین پر ان آنکھوں کو گندی کر لیا, گندی گھناؤنی فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وجود کو تباہ کر دیا ہم نے. عیاشی کے اڈے کی زینت بنے ہم, شراب کے اڈے کی زینت بنے ہم. لیکن میرے دوستو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اسلام رحمت کا دروازہ کھول کر رکھا ہے. آؤ ذرا اے نوجوانوں نکلو اس کالی گھٹا سے, آؤ اسلامی ماحول میں, آؤ محبت کے سائے میں, آؤ پاکیزگی کے دامن میں, آؤ شرافت کے دامن میں, آؤ اسلام کے احاطہ نور میں جہاں پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, طہارت بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے, رحمت بھی ہے, بخشش بھی ہے, مغفرت بھی ہے, حضور کا دید بھی ہے, اللہ کی رضا بھی. آؤ آؤ اس دامن میں. میرے دوستوں توبہ کیا چیز ہے, معافی کیا چیز ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, ایک ضعیف بزرگ آئے, اب وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں اس پر تو کنفرم نہیں, لیکن یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے, کیونکہ عمر فاروق اعظم روتے ہوئے آئے, آصف بھائی روتے ہوئے آئے. سرکار عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے حضور آپ سے ایک بات کرنا ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مجھے تنہائی چاہیے. قریب آئے, کہا تنہائی میں آئے. جب تنہا ہو گئے کہا بولو. کہا حضور میری ایک بیٹی ہے. یہ کہہ کے پھر رونے لگے. کہا بیٹی ہے تو نعمت ہے اللہ کی, رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور میری بیٹی جوان ہو گئی, رشتہ آیا ہے, رشتہ قبول کر لیا ہے میں نے. کہا اچھی بات ہے, بیٹی کو گھر سے رخصت کر دو اچھے سے اس کی تربیت کر کے, یہ تو بڑا انعام ہے, اس میں رونے کی کیا بات؟ کہا حضور لیکن میں کہہ نہیں پا رہا ہوں, میری بیٹی نے گناہ کیا, میری بیٹی نے ایک گناہ کیا ہے. تو کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا حضور بہت بڑا گناہ کیا ہے. کہا بات کیا؟ یہ کہہ کر رونے لگے. تو ہاتھ پکڑا حضرت عمر فاروق اعظم نے, کہا کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں آپ کی بیٹی نے زنا کیا ہے؟ کہا حضور ہاں یہی گناہ. کہا لیکن میری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں حضور مجھے معاف فرمائیں, میں اپنے داماد کو بتا دوں میری بیٹی نے زنا کیا؟ اگر نہ بتاؤں تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں پکڑا نہ جاؤں کہ ایک عیبدار چیز کو اور پاک سمجھ کر کسی مرد کے حوالے میں نے کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ بھیگ گئی اور کہا کہ کتنا بھولا پن ہے آپ کے اندر, کتنا بھولا پن ہے, اللہ رحم فرمائے آپ پر. آپ کی بیٹی نے توبہ کر لیا ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے. تو کہا سنو جب بیٹی نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تم اس پردے کو کیوں کھولو گے؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں سنو جاؤ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اپنی بیٹی کو پرہیزگار سمجھ کر گھر سے رخصت کرنا, خبردار اس کے اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی آج ہم توبہ نہیں کرتے, اگر کوئی ہمارا بھائی توبہ کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کی ماضی کا مذاق بناتے ہیں, اس کی ماضی کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی آدمی اگر توبہ کرنا بھی چاہے تو نہ کرے, بدلو اپنے رویے کو, اپنی روش کو, اپنے وصول کو, اپنے دستور کو. بندہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو, ارے سختی ہمارے اندر ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, وہ معافی مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے. اس لیے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں سے, روز معافی مانگے. معافی مانگنے والا اگر بخشا ہوا ہے تو درجہ بلند ہوگا, اور نہیں بخشا ہوا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک ایک گناہوں کو خیال کر کر کے معافی مانگے. قرآن نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سلامت رکھے, واہ واہ, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے, اللہ کی طرف رجوع کیے. بندہ مجرم ہے, شراب پیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, چوری کرتا ہے, یہ اس کے پہلے ماضی کی زندگی تھی, لیکن اب وہ رجوع کر لیا, اب وہ آ گیا اللہ کی طرف, اب وہ آ گیا دین کی طرف. ایسے ہی آ گیا جیسے بشر حافی آئے تھے, ایسے ہی آیا جیسے ابراہیم بن ادہم آئے, فضیل بن عیاض آئے, حبیب اجمی آئے, جیسے شامانہ نامی وہ عورت آئی کہ جس کے حسن کا اسیر پورے بصرہ کے جوان تھے, لیکن آج اسی شامانہ جب رب کی طرف آئی تو اس کی محبت کے اسیر تمام شاک ہو گئے, کہنے لگے بصرہ شہر میں دوبارہ رابعہ بصری کا ظہور. یہ توبہ ہے, یہ توبہ ہے.
آج ہم توبہ نہیں کرتے میرے دوستو. جب کوئی رب کی طرف آئے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والے سے. یا اللہ کتنی محبت کرتا ہے. کہا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اس کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. 100 مرتبہ شراب پیا ہے نا, اس کو 100 مرتبہ زمزم بنا دوں گا میں. 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہے نا, 100 مرتبہ میں اس کو سچائی میں تبدیل کر دوں گا. 100 روپیہ چوری کر کے کھایا نا, 100 روپیہ صدقہ دینے والوں میں شامل کر دوں گا. وعدہ ہے اتنا نیکی میں گناہ کو تبدیل کر دوں گا. اے اللہ, گناہ ایک نجس شے کا نام ہے, ایک باطل شے کا نام ہے, اور نیکی ایک پاک شے کا نام ہے. کیسے تبدیل کرے گا؟ کہا میرے بندے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بار بار تو پڑھا میں ہر شے پر قادر ہوں. اور کیا تو نے یہ نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم سے شرابی نے شراب دیکھا, عمر فاروق اعظم کو یہی تو کہا تھا نا کہ اے اللہ مجھے شراب عمر کے قہر سے بچا لے, شراب نہیں پیوں گا. تو جب عمر فاروق اعظم قریب ہوئے تو وہ شراب نہ رہ گئی, وہ سرکہ بن چکی تھی. عمر فاروق اعظم نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سرکہ ہے. دیکھا تو سرکہ ہی ہے. تو رب نے فرمایا میرے بندے کیا یہ واقعہ تجھے مطمئن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے اس بات کو مشاہدے میں رکھ دیا, شراب ایک ناپاک چیز ہے, سرکہ ایک پاک چیز ہے. توبہ کی برکت سے میں شراب کو سرکہ بنا سکتا ہوں. تو بھی توبہ کر, تو گنہگار ہے, توبہ کرے گا میں تجھے پرہیزگار بنا دوں گا. بدکار ہے, نیکوں کے لائن میں ان کے صف میں تجھے جگہ عطا فرما دوں گا. اس لیے میرے دوستو غوث پاک کی محفل سے کی برکت سے توبہ کی توفیق ملتی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس محفل میں تشریف لائے, اپنے گناہوں کو چھوڑے. کیونکہ دیکھیں یہ چند دن کی زندگی کب تک جئیں گے, کب تک؟ یہ اس دنیا میں 60 70 80 سال سے زیادہ رہنے کوئی نہیں آیا. اور یہ جو جوانی ہے نا, 20 سال سے طاقت شروع ہوتی ہے, 40 45 کے بعد کمر جھکنے لگتی ہے. اتنے دن کے عیش و عشرت کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. جب جوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبروں کے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں. بڑھاپے میں حضرات گرامی وقار, بڑھاپے میں سرکار جنید بغدادی سید الطائفہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو انسان گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں بچتا ہے. اب اس کے پاس پرہیزگاری کے علاوہ بچا کیا؟ اصل توبہ تو جوانی کی توبہ ہے, جب گناہ پر قدرت تھی, طاقت تھی, تب اللہ کے لیے جس نے گناہ ترک کیا. تو ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو بڑے مقام ملتے ہیں. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, ایک ایک سانسیں قیمتی ہیں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس سے اپنے آپ کو مذہبی انسان بناؤ, گناہوں کو ترک کرو, لوگوں پر رحم کرو, توبہ کرو, نماز کی پابندی کرو, قرآن پڑھو, درود پڑھنے کو لازم پکڑو. میں یہ نہیں کہتا 24 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو, تہجد گزار شب بیدار بن جاؤ. کم سے کم بڑے بڑے جرائم کو چھوڑ دو. آج موبائل کی اسکرین پر آنکھیں تباہ ہو گئی, حالانکہ انہی آنکھوں سے قبر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا. ان آنکھوں کو پاک کریں. ایک بزرگ کا واقعہ بس بتا کے میں رخصت ہو رہا ہوں. آج برات میں دیکھو, ولیمہ میں دیکھو, شادیوں میں دیکھو, آج کیا ہو رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے سر کی چادر, جو اسلام نے انہیں عزت دیا تھا, جو اسلام نے ان کو ایک عزت دیا, باپ کے دل کی ٹھنڈک بنایا تھا, شوہر کو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت انہیں بنایا تھا. لیکن آج وہ بھی لوگوں کے حوث کے شکار ہو کر بازاروں میں براتوں میں ہو کر رہ گئے, کیونکہ ان کو اپنی فکر نہیں رہی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب ہم اسلامی روش کو توڑیں گے تو پھر ہماری عزت تک محفوظ نہیں ہو پاتی. ہم یہاں تک کہ دیوس کی راہ دیوس بن جاتے ہیں. میں چلتے یہ بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں میرے دوستو. یہی اصل زندگی, اس میں بڑی برکت, بڑی رحمت ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں. جوانوں نوجوانوں محبت سے سن لیں, یہ آنکھ ہے آنکھ, اس کی حفاظت کریں, اس کو پاک کریں, اس کو پاک کریں. یہ بہکتی ہے تو دل بہک جاتا ہے, اس کو پاک کریں. اس سے علماء کا چہرہ, ماں باپ کا چہرہ دیکھیں. والدین انتقال کر گئے تو جمعہ کے دن قبرستان آیا کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں, جمعہ یا شب جمعہ میں قبر کی زیارت کیا, دونوں میں سے ایک کی, تو اس اولاد کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. قبر کی زیارت سے مغفرت, حضور علیہ السلام کے قبر کی زیارت سے مغفرت ہوتی ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. لیکن جو قبر انور کا فیض ہے, جمعہ کے دن اولاد کے لیے اس کے والدین کی قبر سے وہ فیض جاری ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو آپ بیدار بنے. وہ بزرگ سے پوچھا, کسی نے پوچھا بزرگ سے, حضور اللہ کا قرب چاہتا ہوں. تو کہا اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کا قرب بازار میں. کہا حضرت میں نے سمجھا آپ مسجد بتائیں گے, آپ بازار بتاتے. تو کہا مسجد تو ہی ہے بیٹا, لیکن مسجد کا نور بھی, رنگ بھی اسی پر چڑھتا ہے جس کی بازار پاک. کہا جب بازار جایا کرو تو نگاہوں کو پاک رکھا کرو. سبحان اللہ.
اس نیت سے پاک رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کو بعد میں دیکھوں گا، کسی کو بدنگاہی بعد میں کروں گا، اللہ مجھے پہلے دیکھ رہا ہے۔ کہا جس دن یہ خیال جم جائے تو یہ وہ خیال ہے کہ حدیث شریف میں آیا جس نے اپنی نظر کو پاک رکھا اس کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے، اس کو قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں لذت ڈالی جاتی ہے اس کی۔ تو اس نے کہا حضور بس میں سمجھ گیا۔ کہا مطلب کیا سمجھا؟ کہا سمجھ گیا 2 رکعت فجر کی نماز لوگوں پر لوڈ بن گئی۔ وہ لوگ تھے جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لذتوں میں ڈوبے تھے، ہم غفلتوں میں ڈوبے، ہم کو لذت نہیں ملی تو امام کی کرت بوجھ بن گئی، کیونکہ ہم لذت سے محروم اس لیے ہماری نظر ہوس کے شکار، ہماری نگاہیں تباہ ہو گئی۔ وہ بزرگ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے اس منبر سے تو صرف بازار کی نہیں، بارات میں رہو تو نگاہ پاک رہے، نکاح کی محفل میں رہو تو نگاہ پاک رہے، ولیمہ کے کھانے میں رہو تو نگاہ پاک رہے، سفر و حجر میں رہو تو نگاہ پاک رہے۔ جب نگاہ پاک ہوگی تو اس کی برکت سے دل پاک کرے اللہ دل پاک کرے۔ اس لیے میرے دوستو، اے جوانو، موبائل کے اسکرین پر تنہائیوں پر آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ نہیں آپ کا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پاک کرے اپنے آپ کو۔ یہ موبائل ہے تو ضرورت کی چیز، میں بھی استعمال کرتا ہوں، میرے پاس بھی ہے، لیکن آپ صحیح سے استعمال کرو تو صحیح چیزیں ہیں اس میں، ضرورت کے لیے استعمال کرو تو بہت اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہمارے نوجوان، کچھ لوگ ایک صاحب اس دن کہنے لگے آج کے نوجوان جو ہے کہ مطلب کہ 20 سے 25 30 40% تک نوجوان موبائل کے اسکرین پر اپنے وجود کو تباہ کر چکے ہیں، اور پھر کہنے لگے 35 سے 40% تک مسلمان نوجوان بچے یہ شراب کے عادی ہو گئے۔ میرے دوستو، اور کہو شراب ہے تو کہتے شراب نہیں بیئر ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شراب شربت کہنے سے شربت نہیں ہو جائے گی، سود کو نفع کہنے سے وہ سود نفع نہیں ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ حرام کاری، اس کی تباہی اتنا دیکھ لیں۔ ایک مرد ہے، اس کا نکاح ہوا، بیوی گھر پر آئی تو اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا، چہرے پر نکھار آ گیا، صحت میں اضافہ ہو گیا، گھر میں برکت آ گئی۔ دوسرا مرد ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، اس نے ایک عورت سے تعلق بنایا، تعلق رشتہ جوڑا، اب اس بیماری پھیل گئی، رزق تنگ ہو گیا، چہرہ مسخ ہو گیا۔ تعلق عورت سے یہاں بھی ہے، تعلق عورت سے وہاں بھی ہے، لیکن وہاں تباہی ہے، وہاں عذاب ہے، وہاں تنگی ہے، وہاں لعنت ہے، وہاں رزق تباہ ہو گیا، برکت چلی گئی، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، لیکن یہاں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، کام وہی ہے، تعلق وہی ہے، عورت وہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نکاح نہ ہونے کے بدولت وہاں حرام ہے، نکاح کے بدولت یہاں حلال ہے۔ تو جہاں حلال ہو وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے حرام چیزوں کو جوتے کی نوک پر مار دو، حلال چیزوں کو سینے سے لگا کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، بہت گناہ ہم سے ہو چکے، آپ سے ہو چکے۔ آئیے سچی توبہ کرنے کا ارادہ کریں، عزم مصمم باندھیں، بڑے پیر کے در کی بھیک مانگیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، غوث پاک کے در پہ جو لاکھوں کروڑوں نے توبہ کیا، اللہ ان کی توبہ کی خیرات ہمیں عطا کر دے، ہمارے دل میں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آئیے ارادہ کریں سچی توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی ارادہ کریں، اور گناہ کو ترک کریں، ارادہ کریں، تاکہ اللہ سے دعا کریں اللہ بچائے، وہی بچانے والا۔ کوشش ہمارا کام ہے، انعام دینا اللہ کا کام ہے۔ سب لوگ مل کر میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو خوب پڑھا کریں، روز پڑھا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مبارک ہو سبحان اللہ۔